نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 42 سے 45 تک آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعون، کان لگانے والے ہیں، بہت زیادہ سننے والے ہیں، غور سے سننے والے ہیں، توجہ سے، جیسے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ سامعہ یسمعو تو ہوتا ہے سننا، سماعون جو ہے وہ مبالغہ سے ہے، مبالغے کا صیغہ، غور سے سننا۔ للکاذبی، جھوٹ کے لیے، جھوٹ باتیں سننے کے لیے کان لگانے والے ہیں۔ اکالون، یہ بھی اسی طرح سے، اکالن کی جمع اکالون، مبالغے کا صیغہ ہے۔ اکلا یا کلو ہوتا ہے کھانا، لیکن اکالن جو ہے وہ مبالغے کا ہے، بہت زیادہ کھانے والے۔ للسخطی، حرام کو۔ فائن، پھر اگر، جاؤکا، وہ آئیں آپ کے پاس، فحکم، تو آپ فیصلہ کریں، بینہم، ان کے درمیان، او یا آرس، آپ اعراض کریں۔ اعراض کرنا کیا ہوتا ہے؟ آرزا یورزو اعراض، منہ موڑ لینا، کہ ایک طرف ہو جانا، یعنی آپ اعراض کرنا، فیصلہ نہ کریں، مطلب اس کا یہ ہے، انہم، ان سے۔ وَإِن تُورِز، اور اگر آپ اعراض کریں، انہم، ان سے، فَلَن يَضُرُّوكَ، تو ہرگز نہیں وہ ضرر پہنچا سکیں گے یا بگاڑ سکیں گے کا، آپ کا، شیئن، کچھ بھی۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں، حکمہ یحکم سے، حکمتا فعل ماضی ہے، یہ صیغہ جمع واحد مذکر حاضر، آپ فیصلہ کریں، حکمتا، تو ایک کے لیے تا ہوتا ہے، تم سب کے لیے تم، تا تما تم۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر تم فیصلہ کرو، فَحْكُمْ، تو فیصلہ کرو، بینہم، ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں، لیکن اگر فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحبو، پسند کرتا ہے، حبا یحبو، محبت کرنا، پسند کرنا، مقسطین، انصاف کرنے والوں کو، بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، کیفہ جو ہے نا یہ تعجب کے لیے ہے، حکمہ یحکمو کا مطلب ہے فیصلہ کرانا، حکمہ یحکمو تحکیماً، اور کیوں کر وہ فیصلہ کرائیں گے، یحکمونا، وہ فیصلہ کرائیں گے، کا، آپ سے، وہ آپ سے کیوں فیصلہ کرائیں گے۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، واو حالیہ، عندہم، ان کے پاس، التورات، تورات ہے، فیہا، اس میں، حکم اللہ، اللہ کا حکم ہے، ثم یتولون، پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں، من بعد ذالک، اس کے بعد۔ یتولون جو ہے یہ تولا یتولا سے ہے، منہ پھیر لینا، منہ موڑ لینا، یتولون، وہ منہ موڑ لیتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب، وہ منہ موڑ لیتے ہیں، وہ منہ پھیر لیتے ہیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، وما اولئک، اور نہیں وہ لوگ، بالمؤمنین، ایمان لانے والے، وہ مومن ہیں ہی نہیں۔ انا، بے شک ہم نے، انزلنا، ہم نے نازل کی، ہم نے اتاری، انزلہ ینزل، انزال کا مطلب ہوتا ہے نازل کرنا، ایک ہی بار، یک بار کی نازل کرنا۔ بے شک ہم نے نازل کی، التورات، تورات، فیہا، اس میں،
ہدم و نور، ہدایت اور نور ہے، روشنی ہے۔ یحکم، حکم دیتے رہے، فیصلے کرتے رہے، حکم یحکم، فیصلے کرتے رہے، بہا، اس کے مطابق، ہا کی ضمیر تورات کے لیے، النبیون، تمام انبیاء، نبیون کی جمع نبیون، تمام انبیاء اسی تورات کے مطابق، جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے اسی تورات کے مطابق فیصلے کرتے رہے۔ الذین، وہ جو، اسلموا، سب فرما بردار تھے، تمام انبیاء اللہ کے فرما بردار تھے۔ للذین، فیصلے کن کے لیے کرتے رہے؟ للذین، ان لوگوں کے لیے، ہادو، جو یہودی تھے، والربانیون، ربانیون کی جمع ربانیون، اور وہ سب ربانی، مشائخ، والاحبار، اور علماء۔ یہاں پہ علماء جو ہیں، احبار کا جو لفظ ہے نا، یہ یہود کے علماء کے لیے آتا ہے، اور نصارہ کے علماء کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ راہب، اور یہود کے علماء کے لیے احبار۔ اور سب ربانی اور علماء جو تھے وہ بھی اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے، بمستحفظوا، اس وجہ سے کہ وہ استحفظوا، بمستحفظوا، کہ وہ محافظ بنائے گئے تھے، انہیں محافظ بنایا گیا تھا۔ بمستحفظوا، تحفظوا جو ہے یہ مجہول کے لیے ہے، تا کی پیش کیا بتا رہی ہے، تحفظوا، حافظہ یحفظ تو ہوتا ہے، حافظہ اس نے حفاظت کی، یحفظ وہ حفاظت کرتا ہے، تو یہاں ہے محافظ بنائے گئے، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے، وکانو، اور وہ تھے، علیہ، اس پر، شہداء، گواہ، یعنی وہ تمام انبیاء اس بات پہ گواہ تھے کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں، اور ہمارے ہوتے ہوئے ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور ہوئی بھی نہیں۔ جب تک انبیاء کے ہاتھ میں کتاب رہی تورات، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد لوگوں نے اس میں تبدیلی کی۔ فلا تخشوا الناس، پس نہ تم ڈرو لوگوں سے، واخشونی، اور ڈرو مجھ سے، ولا تشترو، اور نہ تم خریدو، اور نہ تم بدلے میں لو۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور نہ تم خریدو، بی آیاتی، میری آیات کے بدلے، ثمنً قلیلا، تھوڑی قیمت، میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو۔ یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ وصول کر سکتے ہیں، ثمنً قلیلا کا مطلب ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہوگی نا، وہ ثمنً قلیلا ہی ہوگی، دنیا ہے ہی متاع قلیل، آپ کتنا بھی فائدہ اٹھا لیں اس کے عوض اللہ کی آیات کو بیچ کر، تو وہ فائدہ تھوڑا ہی ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو نہ حکم دے اور جو نہ فیصلہ کرے، اب اس آیت کو آپ دیکھیے گا یہ بار بار ریپیٹ ہوگی، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، ومن، اور جو، لم، نہ، یحکم، فیصلہ کرے یا حکم دے، حکم یحکم، بما، ساتھ اس کے، جو، انزل اللہ، اتارا ہے اللہ نے، جو اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے، فَأُولَئِکَ، تو وہی لوگ، ہم الکافرون، وہی ہیں کافر۔ یہ جو ہم درمیان میں آیا نا حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے، کہ وہی تو ہیں کافر جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے جو اللہ نے نازل کیا، تورات اتاری اللہ نے ان کی طرف، اب وہ تورات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، تو وہی تو کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا، اور ہم نے فرض کیا، ہم نے لکھ دیا، کاتب یکتب، لکھنا ہوتا ہے، اور یہاں لکھنے سے مراد فرض کر دینا، اور ہم نے لکھ دیا، ہم نے فرض کیا، علیہم، ان پر، فیہا، اس میں، ہا کی ضمیر تورات کے لیے، کیا لکھا، ان النفس بالنفس، کہ بے شک جان کے بدلے جان، یا جان جان کے بدلے میں، اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو بدلے میں قتل ہوگا، والعین بالعین، اور آنکھ آنکھ کے بدلے میں، اگر کسی نے آنکھ کسی کی پھوڑ دی تو بدلے میں اس کی بھی آنکھ نکالی جائے، والانف بالانف،
اور ناک ناک کے بدلے میں، والاذن بالاذن، اور کان کان کے بدلے میں۔ اذن کان کو کہتے ہیں، اذان اسی سے ہوتا ہے، والسن بالسن، اور دانت دانت کے بدلے میں، والجروح، اور زخموں کا بھی قصاص بدلہ ہے۔ جراحت کا لفظ تو سنا ہوگا نا آپ نے، وہ جو زخموں کو کاٹ کے اگر کوئی اس کے اندر پیپ وغیرہ نکالی جاتی ہے اسے جراحت کہا جاتا ہے۔ والجروح، اور زخموں کا بھی قصاص بدلہ ہے، اور مجروح بھی کہتے ہیں نا جو زخمی ہو جاتا ہے، یا کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو اس کی فیلنگز کو مجروح کیا ہے، اس کے جذبات کو آپ نے مجروح کیا ہے۔ والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ فمن تصدق، پس جو کوئی معاف کر دے، اب یہ لفظ ہے صدقہ یصدق، تو اس سے تصدق یعنی صدقہ کر دے، یعنی معاف کر دے۔ فمن تصدق، جو کوئی معاف کر دے، بھی اس کو، کس کو؟ جس نے کسی کا دانت توڑ دیا، یا کسی کی آنکھ نکال دی، یا کسی کا کان کاٹ دیا، اب اس کو جو زخمی ہے، فمن تصدق کا، پس جو کوئی معاف کر دے، بھی اس کو، فہو کفارۃ، تو وہ کفارہ ہوگا، لہو اس کے لیے، ومن لم یحکم، اور پھر وہی آیت آ گئی، اور جو نہ حکم دے، اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے، بما، ساتھ اس کے جو، انزل اللہ، نازل کیا ہے اللہ نے، فاولئک، تو وہی لوگ ہیں، ہم الظالمون، کہ وہی ظالم ہیں، یہ لوگ وہی ظالم ہیں، یا وہی لوگ تو ہیں جو ظالم ہیں، وہی لوگ ہی سب ظالم ہیں۔ حصر کا مفہوم کے لیے بیچ میں ایک ضمیر لائی گئی ہے، حالانکہ یہ ضمیر نہ بھی ہو تو مفہوم تو پھر بھی بنتا ہے، فاولئک الظالمون، تو یہ لوگ ظالم ہیں، لیکن یہ بیچ میں جو ضمیر ہے یہ کیا بتا رہی ہے کہ یہی تو ظالم ہیں۔ پہلے کیا کہا گیا تھا کہ یہی تو کافر ہیں جو کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اور یہاں فرمایا یہی تو ظالم ہیں جو کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں ان آیات کی اب تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ سماعون للکاذب، کان لگانے والے ہیں جھوٹ کے لیے، اکالون للسحت، یعنی کان لگانے والے یعنی بہت زیادہ سننے والے، اور اکالون بہت زیادہ کھانے والے، خوب کھانے والے ہیں، للسحت حرام کو۔ فَإِن جَاءُوكَ، پھر اگر یہ آپ کے پاس آئیں، یعنی اپنا کوئی مقدمہ لے کر آئیں، جیسا کہ کل کی آیات میں بھی ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مقدمات لے کے آتے تھے، لیکن مقصد ان کا یہی ہوتا تھا کہ شاید کوئی رعایت ہو جائے۔ اب ظاہر ہے اپنی کتاب تو تورات تو ان کے پاس موجود تھی، اپنی کتاب کو چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کرانے کو کیوں آتے تھے؟ کہ بس مقصد یہی ہوتا تھا کہ شاید یہ کوئی ہمارے لیے ایسا فیصلہ کر دیں جو رعایتی ہو۔ تو فرمایا فَإِن جَاءُوكَ، پھر اگر یہ آئیں آپ کے پاس، فَاحْكُم بَيْنَهُم، تو یہ آپ کو اختیار ہے، خواہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، او وارث عنہ، یا آپ اعراض کریں، یہ آپ کو اختیار دیا جاتا ہے۔ چاہیں تو مقدمہ سنیں اور فیصلہ کر دیں، چاہیں تو مقدمہ لینے سے انکار کر دیں، کیونکہ ان کی نیت درست نہیں ہوتی اور وہ آپ کا فیصلہ لینے میں سنجیدہ نہیں ہوتے، لہٰذا ایسے لوگوں پر اپنا وقت ضائع کرنے کی کوئی آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ایک بات ہوتی تھی کہ وہ بعد میں باتیں بنائیں گے کہ دیکھیں جی ہم تو گئے تھے ان کے پاس مقدمہ لے کر، یہ کیسے نبی ہیں کہ مقدمے کا فیصلہ ہی نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، آپ اس کی بالکل پرواہ نہ کریں، اگر آپ ان سے اعراض کریں گے وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں
تو فیصلہ کریں، چاہیں تو نہ کریں، اور ان کے اس قسم کے پراپیگنڈے کی کوئی قطعاً فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، عین انصاف کے مطابق۔ ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کو کیسے حکم بنائیں گے؟ یہ آپ کے پاس کیوں فیصلہ کروائیں گے؟ کیوں آپ کے پاس آئیں گے فیصلہ کرانے کے لیے؟ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، حالانکہ ان کے پاس تو تورات موجود ہے، اور اس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے، فیہا حکم اللہ۔ کیوں یہ ایسا کرتے ہیں؟ یہاں اللہ نے ان کی بدنیتی کو بے نقاب کیا ہے کہ اگر ان کی نیت درست ہو تو تورات سے ہی رہنمائی حاصل کر لیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ ثم یتولون من بعد ذلک، پھر بھی وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ مومن ہیں ہی نہیں، یہ ان کے دلوں میں ایمان ہے ہی نہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے۔ اب یہاں سے آگے جو رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ سورہ مائدہ کا 7واں رکوع ہے، اور اس کے اندر 7 ہی آیات ہیں اتفاق سے۔ اس رکوع میں بہت ایک دھمکی بھی ہے، ایک تنبیہ بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی آسمانی شریعت پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اس کی بجائے کسی اور قانون کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں۔ قانون شریعت کا نفاذ اور اس کی جو اہمیت ہونی چاہیے کسی بھی مسلم معاشرے میں، اس سے جب انسان منہ موڑتا ہے تو یہ رکوع جو ہے، یہ 7 آیات جو ہیں ان لوگوں کے لیے جو قانون خداوندی یا شریعت کو نافذ کرنے سے پہلو تہی کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت جامع اور بہت ہی ایک اہم آیات ہیں۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے اتاری ہے تورات، فیہا ہدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ جو تورات ہم نے پہلے نازل فرمائی اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ یحکم بہا النبیون، اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے انبیاء۔ الذین اسلموا، وہ انبیاء جو سب کے سب فرما بردار تھے اللہ کی۔ ظاہر ہے کہ تمام انبیاء اللہ کے فرما بردار ہی تھے۔ فیصلے کس کے لیے کرتے تھے؟ للذین ہادوا، یہودیوں کے لیے۔ یہودیوں کے تمام فیصلے جو تھے وہ انبیاء ہی کیا کرتے تھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت کے تمام معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے، یہ ایک حدیث ہے، اور وہی ان کے درمیان جھگڑوں کے فیصلے بھی کرتے تھے۔ والربانیون والاحبار، اور جو درویش اور علماء تھے وہ بھی فیصلے کیا کرتے تھے۔ اللہ والے لوگ، ربانی، صوفیاء، علماء، فقہاء، وہ بھی تورات ہی کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ بِمَسْتُحْفِظُوا، اس وجہ سے کہ وہ محافظ بنائے گئے تھے، اللہ کی کتاب کے نگران بنائے گئے تھے، انہیں یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ انہیں اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنی ہے۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ تھے کہ اللہ کی کتاب کے وہ محافظ ہیں، اور یہ آسمانی کتاب ہے، منزل من اللہ ہے، اور وہ اس کے محافظ ہیں، اس بات پہ گواہ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ فرمایا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، پس تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یعنی ان سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا مجھ سے ڈرو، وَاخْشَوْنِی وَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور میری آیات کو حقیر سی قیمت پر فروخت نہ کرو۔ یعنی اللہ کا طے کردہ قانون تمہارے سامنے ہے، اس کے مطابق فیصلے کرو، لوگوں کو پسند آئیں یا نہ آئیں،
اور لوگوں کی پسند اور ناپسند کا تم بالکل بھی خیال نہ رکھو، اس سے تمہیں کوئی سروکار بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو وہ بات پسند آتی ہے یا نہیں۔ تم اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرو، اور وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑے سے فائدوں کے لیے ہیر پھیر کرنا، آیتوں کو توڑ مروڑ کے بیان کرنا، ان کو چھپا جانا، لوگوں تک بات پہنچنے ہی نہ دینا، اس سے باز آ جاؤ، کیونکہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو نہیں فیصلہ کرے گا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہی لوگ کافر ہیں۔ یہ بڑی سخت بات ہے، اور یہ بار بار ریپیٹ ہوئی ہے، اس میں 3 بار یہ بات ریپیٹ ہوئی ہے۔ پہلی دفعہ آیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، وہی لوگ تو کافر ہیں۔ پھر فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے فرض کیا ان پر، اس میں کس نے؟ تورات میں، یعنی ہم نے لکھ دیا ان پر اس تورات میں کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور اسی طرح زخموں کا بھی بدلہ ہے پورا پورا۔ فمن تصدق بھی، تو جو کوئی معاف کر دے یا صدقہ کر دے، یعنی صدقہ کرنا معاف کرنا ہی ہوتا ہے، جو کوئی صدقہ کر دے یا صدقہ سمجھ کر معاف کر دے اس کو، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ یعنی کسی شخص نے کسی کا کان کاٹ دیا یا دانت توڑ دیا، اور اب وہ جواباً اس کا دانت توڑنے کا حقدار ہے، لیکن اگر وہ قصاص نہیں لیتا اور معاف کر دیتا ہے تو اسے اپنے بہت سے گناہوں کا کفارہ بنا لے گا۔ یعنی معاف کرنا جو ہے وہ معاف کرنے والے کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اس لیے معاف کرنے کے لیے نا صدقہ کا لفظ آتا ہے، اور بھی کئی جگہ پہ آتا ہے، یعنی صدقہ کر دیا اس نے، معاف کر دیا، تو اب اس کو کیا ملا؟ اس بندے کو تو یہ ہو گیا کہ اس کا وہ عضو جو کاٹنا تھا وہ بچ گیا، ٹھیک ہے، اس کا تو وہ فائدہ ہو گیا۔ معاف کرنے والے کو کیا ملا؟ اس کے بہت سے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ اور اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے مجرم کو جب معاف کر دیا جاتا ہے تو اس کے ذمے سے وہ گناہ دھل جاتا ہے، یوں مفہوم بھی اس کا لیا جا سکتا ہے کہ وہ اس کا کفارہ بن گیا، لیکن اس کا یہ مفہوم زیادہ بہتر مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ جو معاف کرنے والا ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو فیصلے نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق، وہی تو ظالم ہیں۔ پھر آگے وہی آیت، پہلے فرمایا تھا وہی تو کافر ہیں، یہاں فرمایا وہی تو ظالم ہیں، یعنی ظالم یہاں مشرک کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا ظلم تو شرک ہی ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنا بھی ایک طرح سے شرک ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ایک قانون اللہ کا ہے اور ایک انسانوں کا، پھر انسانوں کے بھی مختلف قوانین ہیں، کوئی رواجی قانون ہے، رواج پر مبنی قانون ہوتا ہے، ایک ہمارے ملک کا قانون ہوتا ہے جیسے پاکستانی قانون ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ فیصلہ کس قانون کے مطابق کریں، اللہ کے قانون کے تحت یا کسی اور قانون کے مطابق؟ ٹھیک ہے، ملک کا قانون بھی اگر اللہ کے قانون سے نہیں ٹکراتا تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے قانون سے ٹکرا رہا ہے، اگر آپ نے اللہ کے قانون کے ساتھ ساتھ کسی اور قانون کو مانا یا اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور قانون کو ترجیح دی، تو گویا اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں، مشرک ہیں، یہی لوگ کافر ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس قانون کے تحت فیصلے کرتے ہیں۔ آج کی ان آیات میں جو چیز دل کو ٹچ ہو رہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم ایک تو ہمارے ملک میں، نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ ملت اسلامیہ کی
اگر ہم موجودہ حالات کو دیکھیں تو دنیا میں بہت کم ممالک ایسے ہیں جہاں اللہ کا قانون نافذ ہے. ہمارے ملک میں، پاکستان میں بھی اور بھی اسلامی ممالک تو جتنے بھی ہیں، شریعت اسلامی مکمل طور پر ہمیں کہیں بھی پورے طور پہ نافذ نظر نہیں آتی. ایسا کوئی ملک نظر نہیں آتا جہاں اسلام کا مکمل نظام قائم ہو. ہم انفرادی طور پہ تو مسلمان ہیں، لیکن ہمارے جو نظام ہیں وہ کافرانہ ہے. اور دوسری یہ بات جو بھی ہم نے پیچھے پڑھی ہے کہ فمن تصدق کا، جو معاف کر دیتا ہے، فمن تصدق کا بھی، اور جو معاف کر دے اس کو، فہو کفارۃ لہ، تو وہ کفارہ ہوگا اس کے لیے. اس کو اگر ہم اپنی انفرادی زندگیوں میں دیکھیں، چلے وہ تو بہت بڑی بات ہے کہ کوئی کسی قاتل کو معاف کر دیتا ہے، یا کسی نے کسی کو زخمی کیا اس کو معاف کر دیتا ہے. ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہر دن میں اور ہر پہر میں بلکہ ہمیں ایسے معاملات سے سابقہ پڑتا ہے جہاں ہم یہ صدقہ کر سکتے ہیں، جس سے ہم اپنے گناہوں کا کفارہ جسے بنا سکتے ہیں. بہت سی باتیں ہوتی ہیں ہمیں دوسروں کی، وہ دل دکھاتی ہیں، ہمیں اچھی نہیں لگتی، اور ہم کہتے ہیں میں ہی کیوں، ہر مرتبہ میں ہی کیوں معاف کروں. دیکھیے، معاف ہم نے اس کے لیے نہیں کرنا، اپنے لیے کرنا ہے. وہ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اپنے لیے معاف کرو، اپنے گناہوں کا کفارہ بنانے کے لیے معاف کرو. آسان نہیں ہے یہ، کیونکہ یہ صبر ہے نا. اس کے لیے تو اللہ نے بھی کہا ہے کہ یہ آسان نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ، یہ بہت بھاری ہے، یہ بہت مشکل ہے. الا علی الخاشعین، کن کے لیے مشکل نہیں ہوتا؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ایک خوف خدا ایسی چیز ہے جو آپ کو اس پہ آمادہ کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو ایک تو ہمیں اپنے دلوں میں خوف خدا پیدا کرنا چاہیے، اور دوسرا، خوف خدا پیدا ہی تب ہوگا جب ہم اللہ کے لیے کچھ کرنا شروع کر دیں. کسی کو معاف بھی کرنا ہے تو اللہ کے لیے، اور پھر صحیح والا معاف کرنا وہ ہوتا ہے معاف کر کے بس مٹی ڈال دی اس پہ، نیکی کر اور دریا میں ڈال، یہ وہ والی بات ہے. اگر معاف کر کے بھی پھر اس کا تذکرہ ہی کرتے رہنا، جتاتے ہی رہنا، یا اپنے آپ دل میں ہی اس کو گنواتے رہنا، یہ جو اذیت والی باتیں ہوتی ہیں نا، ان کو اگر انسان ان کو چھوڑ ہی دے تو خود اپنا بھی بہت بھلا ہو جاتا ہے. اس کے ان کو دہراتے رہنے سے زخموں کو کریدنا ہوتا ہے. یہ ایک طرح سے اگر وہی باتیں آتی تو ہیں، یہ ظاہر ہے ہم سب انسان ہیں، ہمارے یہ بشری تقاضے ہیں، اور یہ سب کے ساتھ ایک ہی جیسی باتیں ہوتی ہیں. اس لیے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو میری بات کر رہی ہیں، شاید ہر ایک کو لگ رہا ہوتا ہے یہ ہوگا کہ یہ تو میری ہی بات، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ سب کی نیچر سیم ہے. سب انسان ایک جیسے ہوتے ہیں، سب کے ساتھ ایک جیسے معاملات ہوتے ہیں، سب ایک ہی معاشرے میں رہتے ہیں، سب کو ایک جیسے انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے. اور ہمیں تو یوں لگ رہا ہوتا ہے نا کہ دوسرے انسان میرے لیے بڑی اذیت پیدا کر رہے ہیں. ان سے جا کے پوچھیں، آپ ان کے لیے بہت زیادہ اذیت پیدا کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں دراصل اپنا نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم بھی کسی کے لیے باعث اذیت ہو سکتے ہیں. ہم ایک پہلو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ ہم ایک اینک لگاتے ہیں اور اس اینک سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. دوسرا بندے دوسری اینک اس نے دوسرے رنگ کی لگائی ہوئی ہے، جو چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی اس کو بھی نظر نہیں آ رہی. اس لیے اس سارے مسئلے کا حل ایک ہی ہے، فمن تصدق بہ، جو کوئی اس کو معاف کر دے، فہو کفارۃ لہ، وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا. بس اپنے گناہوں کا کفارہ بنا لیں. کون ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ سارا دن ہمارا گناہوں میں گزرتا ہے. صبح جب سے ہم آنکھ کھولتے ہیں آپ گننا شروع کرتے ہیں، کتنی دفعہ دل میں بدگمانی آئی. کیا بدگمانی گناہ نہیں ہے؟ سورہ حجرات میں کیا آتا ہے؟ نہ بعض الظن اسم، بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں. تو ہم بدگمانیاں دوسروں کے بارے میں کرتے ہیں، بے شک ہم اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتے. پھر ہم جب بدگمانی ہوتی ہے، پھر دوسرے نمبر پہ ہمارا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم تجسس کرتے ہیں. اچھا
یہ میں نے تو یہ سوچا ہے اس کے بارے میں، دیکھوں تو صحیح یہ ایسا ہی ہے۔ پھر وہ تجسس، خام خواہ دوسروں کی ذاتی زندگی میں ٹو لگانا، یہ بھی گناہ۔ اللہ فرمایا قرآن میں وَلَا تَجَسَّسُوا، نہ تجسس کرو، ہم تجسس کرتے ہیں، یہ بھی گناہ۔ پھر وہ جو تجسس کیا ہے، پھر ہم تھوڑا سا اور آگے، ایک سٹیپ اور آگے جاتے ہیں، اس تجسس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ ہمیں پتہ چل جاتا ہے، پھر ہم اس کا تذکرہ تو کہیں نہ کہیں کرنا ہے۔ جب تذکرہ کرتے ہیں تو وہ پھر غیبت ہو جاتی ہے۔ اب گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، اور یہ وہ گناہ ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، ہمارے نزدیک یہ گناہ ہے ہی نہیں۔ صبح سے گننا شروع کریں اپنے اس طرح کے گناہوں کو، بدگمانی، تجسس، پھر غیبت، پھر چغلی، پھر کسی کا دل دکھانا، کوئی سخت بات کہہ دینا، کبھی جھوٹ بھی ہر طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو جھوٹ ہے بڑا دھڑلے سے بولنا، ایک وہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ بھی ہوتے ہیں جو ہم نے بظاہر ہم سچ ہی بول رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر کیونکہ ہم بات سیدھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بات سیدھی کیا کرو، قولوا قولا سدیدا، بات سیدھی کیا کرو۔ ہم بات کو گھما پھرا کے کچھ اور ہی میننگ اس کا، اندر سے ہمارے دل کو تو پتہ ہی ہوتا ہے ہمارے، تو اپنے دل سے پوچھ کے گن کے وہ سارے گناہ ذرا کاؤنٹ کر کے دیکھیں کہ ایک دن میں ہم کتنے پہاڑ کھڑے کر دیتے ہیں۔ پہاڑ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا تھا، جبکہ انہوں نے اپنی دوسری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کے بارے میں ان کو چھوٹے قد کا تانا دیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا یہ جو بات تم نے منہ سے نکالی ہے یہ اتنی کڑوی بات ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دی جائے تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ تو ایسی باتیں سارا دن ہم پہاڑ جیسی، سمندر جیسی باتیں دن میں کتنی کرتے ہیں۔ تو ان سارے گناہوں کا کفارہ اگر ہمارے معاف کرنے سے ہو سکتا ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ بس اللہ سے دعا بھی کر رہے اللہ توفیق دے، کیونکہ انسان خود کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کی مدد بہت ضروری ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر ہم اس راستے پہ جا ہی نہیں سکتے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اگر وہ ہماری رہنمائی نہ کرے تو ہم کیسے رہنمائی پا سکتے ہیں، ہم کیسے ہدایت پا سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں اگر وہ ہمیں ہدایت پہ لے آئے، اور پہلے ہدایت کی دعا کرتے رہیں، جب نماز پڑھیں تو اہدنا الصراط المستقیم، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ بے شمار دعائیں ہیں ہدایت کی، اللہ سے ہدایت کی دعا طلب کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے اسے پایہ تکمیل تک پہنچانا، زندگی کی مہلت بھی دینا، صحت بھی دینا، اور اس سلسلے میں جو کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں ہو جاتی ہیں یا اللہ اسے معاف فرما دینا۔ ہم بندہ بشر غلطی کوتاہی سے پاک نہیں ہوتا، یا اللہ جو قصور ہو جائیں، اگر کوئی آیت کوئی غلط منہ سے نکل جاتی ہے یا کوئی بات ایسی منہ سے نکل جاتی ہے، یا اللہ معاف فرما دینا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ تلاوت سنتے ہیں جی۔ سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله
بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون